ناظرین میں ان کے پاس جانا چاہوں گا جو سوشل بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، وکیل عبدالحی سومرو، چیئرمین مہران سوشل فورم جگما با سے تعلق ہے۔ السلام علیکم حضور، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، بڑی مہربانی، آپ کی دعائیں اللہ کا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عبدالحی صاحب آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آج کا پوائنٹ، عام دنوں میں تو مہنگائی عروج پر ہوتی ہے، مگر رمضان شریف میں اتنی مہنگائی، اور کیا آپ دیکھیں جو آپ کے آگے بالخصوص پرائس کنٹرولر اپنا کام صحیح کر رہے ہیں، یا آج کل جو سبزی کہا جائے، اشیاء کہا جائے، اتنی آسمان پر باتیں کر رہی ہیں کہ جو منافع خور ہیں جو اس وقت رمضان میں نکل کے آتے ہیں، ان کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے جو یہ پوائنٹ ریز کیا ہے یہ بہت برننگ ایشو ہے، جی اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ہم نے ایم او یو سائن کیا تھا نا اپنے کریم رب اور اس کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہم مسلمانوں نے، جی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایک کمٹمنٹ تھی۔ جیسے تاجر برادری اگر کوئی کاروبار کرتی ہے تو دو انہوں میں بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، اگر کوئی بھی ایک اس معاہدے کو توڑ دے تو وہ سلسلہ آگے نہیں چلتا۔ بالکل تو ہم نے جو ہے نا وہ ٹریک چھوڑ دیا ہے، جو اللہ سے ہم نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اور اس کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کمٹمنٹ کی تھی ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں، میڈیا کا دور ہے، آپ اور ہم بھل جیکب آباد میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں، دنیا کے جتنے بھی غیر مذہب ممالک ہیں، جی جب رمضان المبارک آتا ہے، رمضان کریم کا مہینہ آتا ہے، وہ جن کا ان مہینے سے دور دور تک تعلق نہیں، تو وہ سرکار جو ہے 50%، 40% یعنی ڈسکاؤنٹ دیتی ہے تمام ایشیا پر جو بھی کھانے پینے کی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، جب یہاں سے جائیں گے دن قیامت کے اللہ اور اس کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے پاک گھرانے کے آگے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ کہیں گے کہ بس ہم نے مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا اور ہم مسلمان ہو گئے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے، اور بالخصوص ہماری سرکار کے لیے ہے، اور ہماری جو ضلع انتظامیہ ہے، ڈپٹی کمشنر جیکب آباد، جی اسسٹنٹ کمشنر، مختار کار، اور تمام وہ ڈپارٹمنٹس جن کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ان کا سیریس نوٹس لیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے ایک بہت بڑا ایشو ریز کیا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے جو ہماری ٹیکسز پہ، آپ اور ہماری ٹیکسز پہ، عوام کے ٹیکسز پہ، بڑی بڑی لگژری گاڑیوں پہ، بڑے بڑے محلوں میں، بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر کو، اسسٹنٹ کمشنر کو، مختار کار کو، آگے پیچھے پولیس ہوتی ہے، تمام جو مراحت ہیں ان کو دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کمروں سے باہر نکل کر جو ہے مارکیٹ میں سیریس لیول پہ جو ہے وہ اپنا وزٹ نہیں کرتے ہیں اور اس کا نوٹس نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ بھی دن قیامت کے کون سا منہ دکھائیں گے؟ میرے خیال میں اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ڈپٹی کمشنر اپنے کمرے سے نکل کر اور گاڑی سے اتر کر شہر کی وزٹ کرے گا، یا ایس ڈی ایم یا اپنا مختار کار یا ان کے تمام جو دوسرے پرائس کنٹرول کے جو بھی اتھارٹیز ہیں، اگر وہ مارکیٹ میں آئیں گی تو ہم پہ احسان نہیں کریں گے، آپ پہ احسان نہیں کریں گے، کریم رب اور اس کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ احسان نہیں کریں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ پبلک سرونٹ ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں نا، یہ اپنے آپ کو عوام کا ملازم نوکر نہیں سمجھتے ہیں، پبلک سرونٹ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم آقا ہیں، آپ ہماری جو یہ اپنا عوام ہے یہ ہماری غلام ہے۔ تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں ڈپٹی کمشنر جیکب آباد سے یہ گزارش کروں گا کہ بھائی اگر نمائش لگتی ہے، میلے لگتے ہیں، تو آپ بہت سیریس نظر آتے ہیں، اتنی وزٹ کرتے ہیں، اور جہاں پہ وہ ایونٹ ہوتے ہیں آپ بار بار جاتے ہیں، وہاں آپ کو ٹائم ہے؟ اور یہ جو ایشو ہے اس کے لیے آپ کمرے سے نکل نہیں رہے ہیں اور گاڑی سے اتر نہیں رہے ہیں، تو یہ بڑا کوسچن مارک ہے ڈپٹی کمشنر جیکب آباد کے لیے۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا عبدالحی سومرو صاحب، آپ سے یہ بالخصوص ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہو، رمضان شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، کیونکہ 10واں روزہ عنقریب ہم افطار کریں گے، ان کے لیے کوئی میسج ہو ہمارے ناظرین کے لیے؟ میں مختصر عرض کروں گا جی
کہ اس جیسے یہ رمضان شروع ہوا ہے تو مجھے بہت سے دوستوں نے میرے موبائل میں، اگر آپ چاہیں جی آپ آف دا ریکارڈ دیکھنا چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں. ایسے نہیں کہ عوام یہ کہے کہ ایسے ایک بات کہہ دی ہے. جی نہیں ہمیں واٹس ایپ پہ میسج آئے، وائس آئی ہے، اور انہوں نے دوستوں نے کالز کی ہیں. اس حد تک کہ سادات نے بھی، اور کچھ دوست جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، ادھر کے بھی نہیں ہیں، باہر کے بھی ہیں، اچھا تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہماری آپ مدد کریں. تو یہ میں بالخصوص ان کے لیے یہ گزارش کروں گا، ان کے لیے میرا میسج ہے جو صاحب حیثیت ہیں، بالکل اور وہ جو بار بار اپنا حج کرتے ہیں، بار بار عمرہ کرتے ہیں، بار بار زواری کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا جی کہ ایک مرتبہ تو میری دل بھی کہتی ہے، کیونکہ میں نے جو ہے وہ مجھے ابھی تک نصیب نہیں ہوا ہے. امید ہے کہ اللہ اپنے گھر کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زواری مجھے بھی نصیب کرے گا. تو اگر ایک مرتبہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، حاضری آپ کو نصیب ہو رہی ہے، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو رہا کیا ہے، بات. تو پھر آپ ان سے جو ہے نا ایک واپار کر کے دکھائیں. میں یقین سے کہتا ہوں، آپ پتہ نہیں بار بار جاتے ہیں، جی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کروایا ہو کہ آپ 25 مرتبہ سے آ رہے ہیں، 30 مرتبہ سے آ رہے ہیں. نہیں، آپ ایک کام کریں، ایک مرتبہ چلے جائیں، اور جب دوسری مرتبہ آپ کی خواہش ہو نا، ادھر سے بلاوا آئے کہ آ جاؤ میرے غلام، میرے اپنے اللہ کہ میرے بندے آ جاؤ. تو آپ اللہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پاک گھرانے سے، مولا کائنات ان کے شہزادوں سے، اور جو پاک گھرانہ ہے ان سے ایک واپار کریں کہ آپ اب میں نہیں آؤں گا، اب جو یہ خرچہ ہے یعنی ٹکٹ، اور پھر آ کر یہاں پروگرام کرنا، بڑی جو ہیں وہ محفلیں سجانا، تو یہ سارا جو پیسہ ہے وہ میں اللہ آپ کے بندوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ میں آپ کی امت پہ خرچ کر رہا ہوں، جن کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی بیمار ہے اس کو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، کسی کی 4 دیواری کی جو اپنا وہ دیوار ہے ٹوٹی ہوئے، اور 4 دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ سادات میں ڈھونڈیں، کیونکہ ہمارا رشتہ جو ہے نا، اگر اب ہم یہاں پہ ہیں یا اندھیری قبر میں ہوں گے، اور دن محشر میں ایک ہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا پاک گھرانہ. تو ان کی خاطر جو ہے سب سے پہلے سادات میں ڈھونڈیں کہ کون ہیں، ان کی مدد کریں. اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں اور اپنے پڑوسیوں میں، بجائے اس کے کہ بار بار آپ جو ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں تو پتہ نہیں کتنے حج کر چکا ہوں، کتنی مرتبہ زواری کر چکا ہوں، کتنی مرتبہ میں جو ہوں اپنا وہ عمرے کر چکا ہوں، تو میرا ایمان ہے اللہ اور اس کے محبوب کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک واپار کریں، اور مجھے یقین ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ میرا ایمان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نیند میں آ کر دیدار کرائے گا. یہ میرا ایمان ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے. آپ یہ کر کے تو دیکھیں نا، بالکل. دنیا کو چھوڑیں یار، دکھائے کو چھوڑیں، اللہ سے جو ہے نا کاروبار کریں، اللہ کے محبوب سے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ اپنا عبدالرحیم صاحب، آپ نے